بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو حکومت کی جانب سے کہ جنرل سعید عاصم منیر ہیں ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر سدھو ان کو بھی ان کی خدمات کو جاری رکھنے کے بارے میں بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے اس فیصلے پہ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس سینس میں ہے کہ یہ جو فیصلے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے لیے اور جو فیصلے ایئر چیف نے لیے، میرا خیال ہے کہ یہ ان فیصلوں کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس، پاکستان کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس کی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں، اس کی نیشنل سیکیورٹی ڈومین کے اندر بھی امپلیکیشنز ہیں، اور اس کی ہماری جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر اس کی بھی امپلیکیشن ہے، اور اکنامک اسٹیبلٹی میں بھی اس کی امپلیکیشن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس انداز سے بھارت نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے جو فیصلے کیے، اور وہ بھارت جو پچھلے کتنے دنوں سے ایگریشن کر رہا تھا، وار مانگرنگ کر رہا تھا، وہ فیصلہ جو جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کیا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھارت کو فوراً کہنا پڑا کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو سیز فائر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو لڑنا چاہتے تھے، ان کا تو دل تھا جنگ کو لمبا کریں، لیکن جب انہوں نے رسپانس دیکھا، اور وہ رسپانس جو ہے وہ ظاہری بات ہے جنرل عاصم منیر کی طرف سے تھا، ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انڈیا کو پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے امپورٹنٹ فیصلے لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ کو 4-6 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے رسپانس نے جنگ کو ختم کر دیا، کیونکہ انڈیا کو پتا تھا کہ آئندہ بھی بڑا سخت رسپانس آنے والا ہے۔ وہ فیصلہ جنرل سعید عاصم منیر کا تھا، ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بھارت کو فیوچر میں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہی کمبینیشن جو کہ آپ کی ایئر چیف میں اور آرمی چیف کا ہے، یہی کمبینیشن جو ہے یہ چلے گا، اور نریندر مودی جو کہ جن کو انتہائی ریسنٹلی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑا، ڈپلومیٹک ڈومین میں تو علیحدہ ان کو سامنا کرنا پڑا جب دنیا کے کسی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جب وار زون میں آئے تو وہاں پہ جو پاکستان نے رسپانس دیا، تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ شاید نریندر مودی کی جو انسلٹ ہوئی ہے وہ دوبارہ پاکستان پہ کوئی ایگریشن کرنے کا سوچیں گے۔ تو ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے اور کیبنٹ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری کی ساری سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، اور گلوبلی بھی ہمارا یہ بہت اچھا میسج گیا ہے کہ دیکھیں جو پاکستان کے ایئر چیف نے جو ڈیولپمنٹس کی ایئر فورس کے حوالے سے، آج وہ ہمارے کام آئیں۔ پاکستان کے آرمی چیف نے جو ڈپلومیسی کی، جو ملٹری ڈپلومیسی ہم اکثر بات کرتے ہیں، اس میں ڈومین میں جو کام کیا، اس کے آپ دیکھ لیں کہ دورس پاکستان کے لیے نتائج ثابت ہوئے، اور ڈومیسٹکلی بھی ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ کنٹینیوٹی ہے سیٹ اپ کے اندر۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ملٹی ڈومین جو انسینٹیوز ہیں وہ پاکستان کو بھی ملیں گے، اس خطے میں بھی آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی یہ امن کا ایوارڈ ہے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر یہ کہہ رہے ہیں، ان پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اور لیڈرشپ کا اور پاکستان کی عوام کا اور قوم کا، سب سے امپورٹنٹ تو، اور یہ بیسیکلی یہ پاکستان کی آرم فورسز کو یہ ایک رسپیکٹ دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ دی گئی ہے، یہ ان کی لیڈرشپ کو رسپیکٹ دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں وہ ہر وقت تیار ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ اس چیز میں ہے، اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ لارجلی جس طرح اس وقت یہ جو کمبینیشن چل رہا ہے کہ ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے اندر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بڑا کردار ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ آئے روز باہر سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، مختلف ڈسکشنز ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو وہ ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آئی ہے، ملک کے اندر فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی آئی ہے، جو جنگ کرنا چاہتا تھا اس کو بھی جواب دے کے اس کا منہ بند کروا دیا گیا ہے، اور وہ 85 ارب ڈالر بھی خرچ کر کے تو اس کو امن سے بیٹھنا پڑا۔ یہ صرف اور صرف فیصلے ہیں، میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے، جن کی وجہ سے صاحب آپ فیصلوں کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے دوبارہ ایگریشن کے خطرے کی بات بھی کی جس کے پیش نظر آپ نے کہا کہ یہ کمبینیشن برقرار رکھنا ضروری تھا۔ کل اگر میں سن رہی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ بھارت ایسی حرکت کرے گا تو ہمارا رسپانس سوئفٹ اور بروٹل ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کلیئرٹی ہے اور یہ جو بہادری ہے ہماری فوج کی، اس نے ہماری بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی عزت میں اضافہ کیا؟ دیکھیں جی، اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ صرف اور صرف بین الاقوامی پریس پڑھ لیں، آپ فرانس 24 پڑھیں، نیو یارک ٹائمز پڑھیں، فارن پالیسی میگزین پڑھیں، دنیا کے بڑے جریدے پڑھیں، ساری کی ساری دنیا کیا لکھ رہی ہے؟
यही लिख रही है कि पाकिस्तान ने जो फैसले किए और पाकिस्तान ने बड़ा स्विफ्ट रिस्पांस दिया। और देखें, किसी किस्म की वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, जिंगोइज्म नहीं की। इसका आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स, अमेरिका और भारत के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उनको अप्रिशिएट करना पाकिस्तान की लीडरशिप को पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर जब पाकिस्तान की लीडरशिप को, जनरल आसिम मुनीर को के फैसलों को और प्राइम मिनिस्टर के फैसलों को, ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लीडरशिप के फैसलों को अप्रिशिएट करें, तो इसका मतलब यह है कि हम तो अमन में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम तो स्टेबिलिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो हमें अगर ललकारा जाता है तो हमारे पास क्या हम क्या कर सकते हैं, ये भारत ने देख लिया। वो जो सुबह 4:30 से लेके सुबह 10 बजे तक जो पाकिस्तान ने मिसाइल की बारिश की भारत के अंदर, वो फैसला था, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फैसला था, जिसकी वजह से भारत ने अगले आधे घंटे में उनकी जो लीडरशिप ने आके, उनकी स्पोक्स पर्सन ने आके कहा कि हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते। अगर पाकिस्तान एस्केलेशन ना करे तो दुनिया भर ने पाकिस्तान के रिस्पांस को देखा। और वो जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को डराया, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की लीडरशिप के फैसले थे जिनकी वजह से जेडी वैंस ने नरेंद्र मोदी को डराया कि ड्रामेटिक एस्केलेशन हो सकती है इस खित्ते के अंदर, आप पीछे हटें और आप सीज फायर की तरफ आएं, आप बैठें, आप डायलॉग करें। सो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास ने भी अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तानी अवाम ने अप्रिशिएट किया है। मैं समझता हूँ ये फैसले जो फैसले मिलिट्री हमारी लीडरशिप कर रही है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये अमन के फैसले थे। ये हमने जंग नहीं करनी थी, हमने अमन कायम किया है ताकत दिखा के। और हम अगर ताकत ना दिखाते तो दुश्मन, आपको पता है कि किस तरह अपने राफेल के ऊपर जो है वो कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मेरे पास S-400 है। डॉक्टर साहब, आपने राफेल की बात की और दुनिया के तज्जियों की बात की, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम दुनिया को देखें, इंटरनेशनल मीडिया देखें तो चल रही है, वो है चाइनीज टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न या यूरोपियन टेक्नोलॉजी। आप समझते हैं ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की है या जो मैन बिहाइंड मशीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? देखें, आप इस चीज़ को तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हो, पाकिस्तान की आर्मी हो। देखें, हम हमेशा, हमारे पास रिसोर्सेज भारत के हवाले से कम रहे हैं, लेकिन इन कम रिसोर्सेज के बावजूद हमने जो पैरिटी कायम की है, उस चीज को भारत, देखें कहाँ 85 अरब डॉलर, कहाँ थोड़े से पैसों से दफा हम अपना कर रहे हैं। और लेकिन आप देखें कि खौफ देखें भारत के अंदर कितना है। वो आज भी वो जो बात की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा है कि मैन बिहाइंड द मशीन, ये वो फैसले हैं कि हमने, हमारे पास जो फैसले लीडरशिप करती है, जो जनरल आसिम मुनीर ने फैसले किए, जो हमारे एयर चीफ ने फैसले किए, और जिस तरह हमारे जो सिपाही थे, हमारे ऑफिसर थे, हमारे जनरल्स जो थे, हमारे एयरफोर्स के जो लोग थे, जिस तरह उन्होंने दिन रात मॉनिटर किया कि हमें कैसे जो है इंडिया को आउट स्मार्ट करना है, आउट मैनूवर करना है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले थे। वो इंडिविजुअल्स थे जो उस वक्त वॉर रूम्स के अंदर बैठ के फैसले कर रहे थे कि हमें हर इंडिया की अग्रेशन का जवाब कैसे देना है। सो कम रिसोर्सेज और भारत का वो जो एक शोखापन था कि मेरे पास S-400 है और मेरे पास डॉक्टर साहब, आपने भारत के शोखेपन की बात की है, तो अभी भी अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर सुनते हैं, उनका भी हम नैरेटिव सुनते हैं,